بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، منگول تاریخ مظالم کی ایک ایسی المناک داستان ہے جس میں لاشوں اور کھوپڑیوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ منگول جہاں سے بھی گزرے تباہی اس علاقے کا مقدر ٹھہری اور موت نے وہاں بسیرا کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم مسلمان مجاہد کی داستان سنائیں گے جو بچپن میں ہی منگولوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جنسی صلاحیت سے محروم ہو گیا تھا، مگر تاریخ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی بحری طاقت کا سربراہ بنایا اور دنیا آج اسے حاجی محمود شمس کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، ینگ خا یعنی محمود شمس کی زندگی کی مکمل داستان سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، تاریخ میں آج ینگ خا کہلانے والے چینی ایڈمرل یوہنان نامی علاقے میں سال 1371 میں چین کی مسلمان برادری ہوئی میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ مسلم برادری آج بھی چین میں ہوئی کے نام سے جانی جاتی ہے، اور یہ وہ مسلمان تھے جو وسطی ایشیا کے مختلف خطوں سے چین میں یا تو خود پناہ لینے پہنچے تھے یا منگولوں کے ہمراہ حملہ آور بن کر آئے تھے۔ ینگ خا کا جنم اس دور میں ہوا تھا جب منگولوں کو مقامی منگ خاندان کے ہاتھوں شکست کا سامنا تھا۔ ینگ خا کا خاندان منگولوں کے لیے لڑا تھا۔ ینگ خا کی عمر اس وقت 10 برس تھی جب منگ آرمی باغیوں کو ڈھونڈتی ہوئی ان کے علاقے تک پہنچی تھی۔ ینگ خا کا خاندان مارا گیا، مگر انہیں زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا تھا۔ ینگ خا کے ساتھ بھی وہی کیا گیا جو اس دور میں کم عمر مرد قیدیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، یعنی ان کی جنسی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ ناظرین، 13ویں صدی تک چین کے بیشتر حصوں پر منگولوں کا قبضہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب منگولوں کی بدنظمی، بدعنوانی اور زیادتیاں بڑھنا شروع ہوئیں تو چین کی مقامی قوم کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں منگ خاندان کے کسانوں نے منگول حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی اور چین کے اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بغاوت اس لیے کامیاب ہوئی کیونکہ اس وقت چین کے اس خطے میں فصلیں تباہ ہوئی تھیں اور قحط پڑ گیا تھا۔ منگ خاندان کے کسان جنگجو ہونگ وو نے 1368 میں منگولوں کے حمایت یافتہ یوان خاندان کی بادشاہت کا خاتمہ کر کے اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ ہونگ وو پیشے کے لحاظ سے ایک کسان تھے۔ یوان خاندان کے زمانے کے کئی تاجر اور علماء نے نئے خاندان کی حکومت سے تعاون کیا، جن میں مسلمان ماہرین بھی شامل تھے جو چین کے اس خطے میں آباد ہو چکے تھے، اور اسی خطے میں 1371 عیسوی میں پیدا ہونے والے بچے کا نام ینگ خا رکھا گیا، جس کو عربی میں حاجی محمود شمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جب منگولوں نے یوان خاندان پر حملہ کیا تو محمود شمس موت سے تو بچ گیا، مگر 10 برس کی عمر میں یوہنان میں ینگ خا کو جنسی صلاحیت سے محروم کر کے یو ڈی کے حرم خانے میں ایک ملازم کے طور پر رکھا گیا تھا۔ تاہم یو ڈی کے ہاں کام کرنے کی وجہ سے ینگ خا کو بہتر تعلیم و تربیت، انتظامی امور کی سمجھ اور فن سپاہگری سیکھنے کا اچھا موقع ملا۔ وہ تیزی سے ترقی پاتا ہوا ایک گھریلو ملازم سے آج کے عہدے کے لحاظ سے یو ڈی کا چیف آف سٹاف بن گیا۔ ینگ خا منگ خاندان کے تیسرے شہنشاہ یو ڈی کے بادشاہ بننے سے پہلے ہی اس کے معتمد خاص بن چکے تھے۔ ینگ خا یعنی محمود شمس نے بچپن میں اپنے والد اور دادا سے ان کے حج کے سفر کے قصے سنے تھے، اس لیے اسے حج کی کہانیاں متاثر کرتی تھی۔ اس زمانے کے ہوئی مسلمانوں کی روایات کے مطابق وہ چینی زبان کے علاوہ عربی، فارسی اور بیشتر زبانوں کا علم رکھتے تھے۔ ینگ خا نے شاہی تعلیمی ادارے نائجنگ ٹائگزھو سے تعلیم حاصل کی تھی۔ ناظرین، محمود شمس کے بارے میں کئی داستانیں مشہور ہیں اور کئی تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ معروف کہانی سند باب اسی چینی ایڈمرل کی زندگی سے متاثر ہو کر بنائی گئی تھی۔ شہنشاہ یونگ لی نے ایڈمرل ینگ خا کو ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سال 1405 میں
جب ینگ خان نے پہلا بحری سفر کیا تو اس وقت اس کے پاس 1317 بحری جہاز تھے اور اس کے ساتھ سفارتی، فوجی، تجارتی اور دیگر خدمات کے لیے افرادی قوت تقریباً 28,000 کے لگ بھگ تھی۔ اپنی سیاحت کے دوران محمود شمس نے بحر الکاہل، جنوبی ایشیا، افریقہ اور بحر احمر کے ممالک کا دورہ کیا۔ اسی دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت بھی کی۔ 28 سال میں 60 بڑے دورے کیے۔ یوں ان کے سمندری سفر اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس، پرتگالی سیاح واسکو ڈے گاما اور پرتگال ہی کے سیاح ماجلان سے بہت زیادہ تھے۔ حاجی محمود شمس کولمبس سے پہلے امریکہ اور کوک سے پہلے آسٹریا پہنچ چکے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 62 برس کی عمر میں ینگ خان یعنی حاجی محمود شمس کا 7ویں مہم سے واپسی کے دوران بحری جہاز پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حاجی محمود شمس کی قبر اس وقت کے چینی دارالحکومت نائجنگ میں بنائی گئی تھی، جو آج بھی وہاں موجود ہے۔ ناظرین، چین نے 2005 میں حاجی محمود شمس کے بحری سفر کے 600 سال مکمل ہونے پر جشن منایا اور ان کے نام کے ڈاک ٹکٹس جاری کیے۔ ڈاک ٹکٹس میں ان کو امن کے پیامبر کا لقب دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سفر کے دوران کولمبس اور واسکو ڈے گاما کے برعکس کسی انسان کو قتل نہیں کیا، نہ کبھی کسی پر حملہ کیا، جبکہ کولمبس نے امریکہ کے اصل باشندوں اور کوک نے آسٹریا کے اصل باشندوں کی نسل کشی کی۔ حاجی محمود شمس کا بحری جہاز مورخین کے بقول کولمبس کے جہاز سے 3 گنا بڑا تھا۔ آپ چاہتے تو کوئی بھی جگہ پسند کر کے اس پر قبضہ کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ناظرین، ینگ خان یعنی حاجی محمود شمس کی زندگی کی داستان ایک عظیم سبق ہے کہ اس انسان کی زندگی میں کتنا بڑا حادثہ پیش آیا کہ ظلم کا شکار ہو کر ان کو جنسی صلاحیت سے ہی محروم کر دیا گیا تھا، مگر مرد مجاہد نے ہمت اور حوصلے سے تاریخ میں اپنا نام رہتی دنیا تک قائم رکھا۔ دعا ہے پروردگار ینگ خان یعنی حاجی محمود شمس کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔